بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امدادکن امدادکن نصرن جو کن آزادکن دردین دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ امدادکن فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کاتبہ برکات دے ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن کے بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ تعالیٰ سانو سب سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں رمضان مبارک دا بڑا پیارا برگزیدہ ماہ مبارک جاری و ساری ہے آج ماشاءاللہ پہلا جمعۃ المبارک ہے مساجد کی آرائش و زبائش نمازیاں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید فرمایا ہے حضور علیہ السلام دی امتی رمضان المبارک دا چاند تو ہوندیاں ہی نیکی کی طرف رغبت فرماندے نے مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے اہل ایمان دے
باغ کے اندر بہار آ جاتی ہے اور مسلمان حضور کے امتی خوش ہو کے ایک دوسرے کو رمضان مبارک کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، سانوں اس کے کما حقوق تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بولو آمین۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس ماہ مبارک کے نال بے شمار موضوعات تعلق رکھتے ہیں۔ رمضان مبارک بھی ایک یہو جی آمد ہے کہ اس کے وچ اگر دیگر کتب یا چند ایک صحائف کا ذکر کیا جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک وچ نازل فرمائے، اور قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک وچ نازل فرمایا۔ فتح مکہ بھی رمضان مبارک کے نال تعلق رکھتا ہے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا پہلا معرکہ یہ بھی رمضان مبارک کے نال ہی تعلق رکھتا ہے، اور اس کے نال یہ یاد رکھو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت اور آپ کی زوجہ مطہرہ نبی کریم علیہ السلام کی سب تو چھوٹی صاحبزادی بڑی پیاری لگتے کی در حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکیہ رافیہ جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال کا کمال بھی رمضان مبارک میں ہوا، اور کچھ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا مثال کا کمال بھی رمضان مبارک کے مہینے میں ہی ہوا۔ یاد رکھو کہ اسی اہل سنت و جماعت ہر اس ہستی کا ادب کرنے جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نسبت سنگت اور حضور علیہ السلام کی صحبت ہے، جس نو شرف نصیب ہو گیا۔ یہ یاد رکھو، تھوڑا جہا جاگن کا ثبوت دیو میں ایک مسئلے والے حضرات کے سامنے عرض کرا کہ اسی اہل سنت و جماعت یاد رکھو کہ پوری 14 صدیاں ساڈے سر تے قیادت رہی ہے۔ کسی دور کے اندر اہل سنت و جماعت یتیم نہیں ہوئے، ہر دور کے اندر اہل سنت و جماعت کے سر تے سائیں موجود رہے نے۔ اہل سنت و جماعت کدے یتیم نہیں ہوئے کہ کسی دور کے اندر انہوں معذلہ راہ نہ ملے، نہیں، ایہو جی کوئی گل نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادنا تر غلام اور نوکر ہونے کی حیثیت کے نال آپ کے مکتوبات شریف کے حوالے کے نال میں عرض کرنا آپ فرما دیں کہ اسی اہل سنت و جماعت ساڈے نزدیک ادھر توجہ کرنا، آپ فرما دیں کہ ساڈے نزدیک صحابہ اور اہل بیت کے وچ کوئی فرق نہیں ہے، ایکو گھر دے سارے افراد نے۔ اگر اس کو سبحان اللہ کہو تو کوئی آپ فرما دیں کہ ساڈے نزدیک فرق ہی کوئی نہیں، ایکو گھر دے افراد نے۔ بیوی جڑی ہوندی نا بیوی اہل دے وچ نہیں ہوندی، بیوی بھی اہل دے وچ ہوندی ہے، اولاد بھی ہوندی ہے، سہرے بھی ہوندے، دماد بھی ہوندے۔ تسی میں نے ایک گل دسو، جدو تہاڈا سہرا آوے سسر آوے، کئی بندے شروع ہو گئے نا جی صحابہ کرام جڑے وہ در والے اہل بیت گھر والے، جانتے ہو جی؟ کیونکہ میں پتہ ہے بعض بندے جڑے ہوندے نا جدو پھر ظاہر گل ہے کہ بندہ صحیح مسئلے کا حل جڑا ہے نچوڑ کرتا ہے، اس کا نچوڑ جدو اخذ بیان کرتا ہے کہ ظاہر گل ہے کہ جس کے اندر کوئی ہوتی نا کچھ عقیدے کی گڑبڑ، اس کے چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے، اگر نہیں بدلتا تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت نہیں بدلتا۔ جب تہاڈا کسی کا سہرا آوے، تسی کدے کسی اپنے سہرے نوں باہر در تے بٹھایا ہے؟ کیوں نہیں بٹھا دے؟ اس واسطے کہ ہن وہ بھی گھر والا ہے،
اس صحابہ کرام کے متعلق حضرت ابو بکر کی عمر کے متعلق ہے نا جی وہ دار والے سن، وہ بھی گھر والی سن. جدو جناب اور ادا 15ویں صدی کے اندر جناب اور ادا سسر تے سورا او دار والا بار والا نہیں رہندا، بلکہ اج 15ویں صدی کے اندر تواڈے نال رشتہ داری تے تعلق نو قائم کرن دے واسطے او گھر والا بن جاندا ہے. تے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں نو اے عظمت عطا کیتیاں تے جنہاں دے رشتے رب نے اپنی مرضی دے نال خود کروائے، او حضرت ابو بکر کی عمر کس طریقے دار والے بن سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی گھر والے ہی ہیں. ساڈے نزدیک فرق ہی کوئی نہیں. بیٹی ہوے گھر والی، جانتے ہو جی، بیٹی ہوے گھر والی تے ماں ہوے باہر والی، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ماں پہلے اہل بنی ہے، ماں پہلے ہے گھر والی، بیٹی بعد میں چاہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور سنگت جنہاں نو محبوب خدا کی زوجیت کا شرف نصیب ہو گیا، مومنہ کی سب تو پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس دے بدن دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب نو سوائے حضرت ابراہیم دے ساری اولاد عطا فرمائی. اگر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اولاد حضور دی اہل بیت ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے محبوب خدا دی اہل بیت وچ. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نہیں نا اہل بیت وچ، تو مینوں سمجھاؤ حضرت فاطمہ زہرا کس طریقے ہو سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اہل بیت دے وچ نے، حضور دی ساری بیویاں اے مومنہ دیا ماما نے کی، مومنہ دیا ماما نے. لہذا جدو حضور علیہ السلام دیا ساری بیویاں مومنہ دیا ماما نے، حضور دی اہل، حضور دی بیت، حضور علیہ السلام دی آل میں شامل نے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک پہلے شامل نے، باقی حضور علیہ السلام کی اولاد جڑی ہے وہ اہل بیت آل اور اہل کے وچ بعد بھی شامل نے. یعنی میں مجدد صاحب کا فتویٰ عرض کیتا کہ ساڈے نزدیک فرق ہی کوئی نہیں. ایک گھر کے دو بندے ہون، دیکھو بندہ لے کے ٹر پوے تو دوسرے نوں چھڈ دے، مینوں دسو دوسرا جڑا ہے افراد جڑا سربراہ ہے، سربراہ مینوں دسو راضی ہوے گا یا ناراض ہوے گا؟ ناراض ہوے گا. سربراہ گھر دا اس بندے دی خوش ہوے گا جڑا سارے نوں تسلیم کرے گا. سوکھا جہا مسئلہ یار، ایک گھر دے وچ 5 افراد نے، ایک بندہ جڑا نا 2 نوں لے کے چلدا ہے، دوسرے 2 دی جڑی نا بدخوئی کردا ہے، دوسرے 2 دی جناب والا گلے کردا ہے، شکوے کردا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. مینوں دسو جی اگر وہ جنہ دے نال محبت کرتا ہے نا، اگر وہ حیادار نے اور اگر وہ صاحب ایمان نے تے اس بندے دی اس جھوٹی منافقانہ روش نو کدے قبول نہیں کرن گے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مولا علی دے نال تے محبت کرے، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق دے نال عداوت رکھے. تینوں تے مینوں غلطی لگ سکتی ہے، دھوکا ہو سکتا ہے، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو دھوکا لا سکتا ہے، نہ جناب والا ابو بکر صدیق کو سبحان اللہ سکتے. بندہ اپنا کھانا خراب کرے گا. یعنی آپ فرماتے ہیں ساڈے نزدیک فرق ہی کوئی نہیں. اسی توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں اسی آل بول کے اصحاب مراد لے سکتے ہیں اور اصحاب بول کے اسی حضور دے امتی اہل سنت آل مراد لے سکتے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری صاحبزادی، سب سے چھوٹی صاحبزادی. سارے نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیاں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ چھوٹی صاحبزادی نے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ کے بطن میں نے، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم آپ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن میں نے. محبت نال کہو سبحان اللہ. پہنے چاروں حضور کے صاحبزادے، مگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان انوکھی اور نرالی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
علیہ السلام دی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی جدو ولادت دا وقت آیا حضرت عبداللہ بن عباس دی والدہ فرمادیاں نے آپ فرمادیاں نے جدو شہزادی کونین نے اس دنیا دے اندر قدم رکھا آپ دی جدو ولادت با سعادت ہوئی آپ دے چہرہ انور دی روشنی دے نال اے سارا جہان مشرق تو مغرب تک اور زمین تو لے کے آسمان تک سارا روشن تے منور ہو گیا ہے اس لیے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ نو اے مقام عطا فرمایا آپ نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی اے عظمت رکھی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے پردے دا اے عالم ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا اللہ فرمانا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے سجدہ فاطمہ الزہرا دے پردے دا اے عالم رکھا ہے میرے نبی دے غلاموں حضور دے امتی مسلمان تے آپ دی عظمت نو تسلیم کر دینے مگر آؤ جیڑی اللہ دی نورانی فرشتہ دی نورانی مخلوق ہے جڑے کہ جناب والا معصوم عن الخطا نے او سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے پردے دا کتنا حیا فرما دے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دے وصال با کمال دا وقت آیا اللہ دے حبیب بستر علالت نے آپ لیٹے ہوئے نے میرے نبی دے غلاموں دروازہ کھڑکا دستک آئی خاتون جنت سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کون ہے جواب نہیں دیتا پھر دروازے تے دستک ہوئی خاتون جنت سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا اے آن والے سائل کی کم ہے میرے ابا حضور دی طبیعت علیل ہے کیوں دروازہ بار بار کھڑکا رہی ہے اس نے عرض کیتا جی میں ایک عرابی دیہاتی آیا ہاں نبی کریم علیہ السلام دی خدمت میں حاضری دینی ہے آپ نے فرمایا واپس چلا جا میرے ابا حضور دی طبیعت علیل ہے میرے نبی دے غلاموں جدو تیسری چوتھی مرتبہ دروازے تے دستک ہوئی ہے اللہ دے محبوب نے اپنی چشمان مقدس نو کھولا آپ نے فرمایا بیٹی آن دے اے آن والا کوئی عراقی یا دیہاتی نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا آن والا اللہ دا مقرب فرشتہ اسرائیل ہے آپ نے فرمایا بیٹی اے او آیا ہی جڑا بھائیاں نو بھائیاں تو جدا کر دیتا ہے جڑے ماما دے کولوں بچے جدا کر دیتا ہے بیوی روندی ہوے شوہر نو لے کے چلا جاندا ہے آپ نے فرمایا بیٹی اج تک جس دن تو اللہ نے اس نو بنایا تخلیق کیتا جس دن تو رب نے دنیا بنائی ہے فرمایا اج تک اور قیامت تک اس نے کدے کسے کو اجازت نہیں منگی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا پوچھتا نہیں ہے بیٹی مگر اج اے 3 دناں تو دروازہ کھٹکھٹا کے جڑا اجازت منگدا ہے بیٹی اور کوئی وجہ نہیں ہے اے اسرائیل بھی تیرے پردے داری دا حیا کر دے ہویا دروازہ کھٹکا آپ نے فرمایا اے اسرائیل دروازہ کھڑکا کے تیرے حیا دی وجہ تو اے اجازت مانگ رہی ہے تے پھر
امام حسن رضا دا حق بنتا ہے. امام حسن رضا نے بڑی محبت کے نال آپ نے جھوم کے فرمایا. آپ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. ہاتھ لہرا کے ذرا محبت نال پڑھو تاکہ بزرگ دی روح خوش ہو جاوے, بزرگ دے کلام دی نسبت دے نال سب دی حاضری لگ جاوے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ وچ آ فرماندے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان آل بیت. باغ جنت کے ہیں بہر مداح خانے آل بیت. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اللہ نے آپ مقام کی عطا کیتا. اج بندے کہندے کہ پتہ نہیں صحابہ نو انہاں دے نال محبت نہیں سی, نہیں بلکہ آ سن جڑی محبوب خدا نے حدیث پاک بیان فرمائی. اللہ دے حبیب نے فرمایا جس نے فاطمہ الزہرا نو ناراض کیتا اس نے مینوں ناراض کیتا, جس نے فاطمہ الزہرا نو غضب نہ کیتا اس نے مینوں غضب نہ کیتا. آپ فرماتے ہیں جس نے فاطمہ الزہرا نو دکھ پہنچایا اس نے مینوں دکھ پہنچایا. میرے نبی دے غلاموں ذرا ویکھتے صحیح اس حدیث نو بیان کرن والی کیڑی ہستی ہے. میرے نبی دے غلاموں جس نے دیانتداری دے نال اس حدیث نو حضور دی امت تک پہنچایا, دنیا اس خاتون نو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے نام تو یاد کردی رہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ نے خود فرمایا میرے نبی کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا نو یہ منصب اور مقام عطا کیتا ہے کہ کوئی آپ دے در تو خالی نہیں گیا. ایک دفعہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک آ گیا عرابی, سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کرتا حضور کچھ عطا کرو کچھ دے دو. اس دے سر تے بھی کپڑا نہیں سی, اس دے جسم تے قمیض نہیں سی. میرے نبی دے غلاموں محبوب خدا نے فرمایا ہے کوئی اس کو جڑا کپڑا پہناوے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنی دستار عطا فرمائی. اس نے پھر عرض کیتا کریم آقا مینوں 2 دن گزر گئے میں کھانا نہیں کھایا, بڑی بھوک دا میں تے غضب آئے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کوئی ہے اس کو جڑا کھانا کھلاوے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی پہ عرض کی تھی حضور میں اس کو لے کے جانا, میں کسی دے کول اس کو کھانا کھلا کے لاواں گا. حضرت سلمان فارسی اس عرابی نو لے کے جناب والا آئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن دے درے دولت دے, مگر بظاہر کچھ نہیں سی, کچھ نہ ملا. میرے نبی دے غلاموں او عرابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہمراہ چلتا چلتا سیدھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دے در دولت دے حاصل. آپ دیکھو سوال کیتا آپ منگیا خاتون پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا کہ اے سلمان بظاہر گھر کے وچ کچھ نہیں ہے, 2 دن ہو گئے فاتح کشی اختیار کیتا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 دن تو فاتح کش نے. بظاہر گھر دے وچ کچھ نہیں ہے مگر ساڈے دروازے تو کوئی خالی جاوے اے ہو نہیں سکدا. میرے نبی دے غلاموں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی چادر تطہیر حضرت سلمان فارسی کو تھمائی اور فرمایا جا مدینہ طیبہ دے اندر کسی دے کول گروی رکھ دے, رہن رکھ دے. آپ نے فرمایا میرے نام کے مال لے لے, جدو مال آوے گا سی اپنی چادر واپس لے لواں گے. میرے نبی دے غلاموں حضرت سلمان فارسی جدو چادر تطہیر لے کے آئے پہنچے ایک
یہودی دے دروازے تے جدو ماجرا عرض کیتا او یہودی پکار اٹھا کہنے لگا اے سلمان فارسی رب دی عزت دی قسم ہے جیڑیاں صفات تو بیان کردا پیاں اے صفات میں تورات دے وچ بھی پڑھ چکیا تے زبور تے انجیل دے وچ بھی پڑھ چکیا مال لیا اس نے اپنی کیتی ضرورت پوری کچھ مال بچا توجہ کرنا کچھ مال جدو بچا اس نے لیا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت وچ واپس کیتا عرض کرتا ہے حضور بچ گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ او بچا ہویا مال جدو درے دولت خاتون پاک سیدہ فاطمہ الزہرا تے پہنچے عرض کیتی کہ اے نبی دی لخت جگر اے مال بچ گیا ہے اس نو سنبھال کے رکھ لو آپ نے فرمایا سلمان تو جانتا نہیں ہے ساڈے گھر دی عادت ہے وے اسی جیڑی چیز ایک دفعہ ہاتھ نال خیرات کر دئیے پھر دوبارہ واپس لینا اسی پسند نہیں کرتے فرمایا اے مال اس سے دائے اس واسطے تے کہ شاعر نے بڑی محبت کا اظہار کیتا آ فرمان دن کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب سہارا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب سہارا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا جدو بندے کو گناہ ہو جائے نا بندہ جانتا ہے کسی کے دروازے تے یار میں معاف کر دے یہ کرو پھر بھی معاف نہ کرے نا تو پھر بندہ کی کہتا ہے پھر جڑا پیارا ہوئے نا تو بلکہ سیانے بندے کہتے سیانے کہتے اللہ نہ کرے بندہ بھی مارا ہوئے نا تو بندہ دیا کا واسطہ چھپاوے بندے کو جتنا بڑا جرم کیوں نہ ہوئے دیاں دے صدقے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور وہ بندہ بھی معاف کر دے کہتا ہے کہ یار انہوں نے دی کا نام دے دیتا ہے میرے نبی دے غلاموں ایک گل میں نہیں کرتا بلکہ آپ پوچھ لے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کولوں آ فرماتے ہیں میرے نبی دے غلاموں جدوں میرا نمازاں دے نال روزاں دے نال عبادتاں دے نال جدوں میرا کام نہیں چلیا میں اللہ دی بارگاہ دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی صاحبزادی دا توسط پیش فرمایا ہے بیٹی دا جدو میں توسط پیش کیتا آپ فرماتے ہیں جدو میں عرض کیتا الہی بہن کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ کردہ متمرت کنی مرکبو منو دست دامان آل فرما دے جدو میں نبی دی بیٹی دا توسط پیش کیتا آپ فرما دے میری رکی ہوئی منزل جڑی ہے وہ پوری ہو گئی آپ فرما دے میری مشکل حل ہو گئی میرے نبی دے غلاموں پھر محبت کا اظہار کر دیا ایک دفعہ ہاتھ لہرا کے کہو آپ فرما دے کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب سہارا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب سہارا یہ غیر ممکن ہے اس کے در سے کوئی سوال جائے خالی کسی میں کوثر کسی میں جنت کسی
میں دنیا جناب زارا آپ بندے دا عالم علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر بیان دے اندر لکھا آپ فرماتے ہیں جب آپ نے آیا نا مثال کا وقت اسرائیل آئے یہ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اسرائیل میری روح قبض کرے آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نہیں چاہتی بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دستے قدرت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی آپ بھی تقیز بھی آپ دائے مقام ہے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر دی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم